آپ کا چینل بہت زبردست چینل ہے جو اس چیز کی آگاہی کر رہا ہے جس سے ہم کریٹیسائز کر رہے ہیں. اچھا اب شایان بھائی میں نہایتی ادب کے ساتھ اگر شیشہ دل پہ بال نہ آئے اور حضور کی طبیعت کو اگر ناگوار نہ گزرے تو میں عرض کروں کہ میری ابتدائی گفتگو کے اندر جو بات تھی وہ یہی تھی کہ والدین کی دستبوسی، اور ظاہر ہے میرا خیال ہے شاید آپ نے بعد میں جوائن کیا اور ابھی جو ہے وہ مزید اس میں گفتگو کر رہا ہے. آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. لیکن ناظرین میں پوری دنیا سے آپ کا منتظر ہوں، آپ کی کالز کا منتظر ہوں. آئیے پیار بانٹیں، خوشیوں کی بات کریں، مسرت کی بات کریں، ان کو بھی یاد کریں کہ جن کو ہم پورے برس یاد نہیں کرتے ان کی بھی بات کریں کہ جو بیچارے اس وقت کہیں اپنی کھٹیا کے اندر غربت کے عالم میں بیٹھے ہیں اور متلاشی ہیں کہ کوئی آئے اور آ کے ان کی مدد کرے اور ان کو وہ خوشیاں دے کر جائے کہ جس خوشیوں کو وہ تلاش کر رہے ہیں. جی مفتی صاحب کیا فرمائیں؟ کہنا چاہوں گا اویس بھائی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. ایک بڑی پیاری بات کی کہ والدین کی قدم بوسی یا دست بوسی یہ عید کی خوشیوں تک محدود نہیں ہے، لیکن یہاں پر یہ بتلانا مقصود ہوتا ہے کہ جب بھی ملاقات کو دست بوسی کرنی چاہیے، یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کے بعد والدین کو یہ بتانا مقصود تھا کہ آپ مسجد سے آئے گی اور اللہ اس کے رسول کے بعد سب سے اول جو ہم نے ترجیح دی وہ آپ کو دی ہے. کیا بات ہے شاہ صاحب، آپ ماشاء اللہ یہاں تشریف بات آپ نے کی بھی شروع میں یہ بات نہیں ممکن ہے، لیکن شاہ صاحب کیا فرمائیں گے آپ اس حوالے سے کہ ہمارے یہاں ظاہر ہے ایک بات تو یہ ایک پرسیپشن آیا ہے کہ ہمارے یہاں عید تک محدود اس بات کو نہ کیا جائے کہ ہم والدین کا تقدس یا ان کا احترام یا ان کی دستبوسی کریں. لیکن اگر میں اس کے دوسرے اینگل سے بات کروں، دوسرے لہجے میں بات کروں یا دوسری تصویر دکھاؤں تو بڑی بھیانک ہے. ہمارے یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ عید پہ بھی اس لیے بات ہو رہی ہے کہ لوگ عید تک کو بھول چکے ہیں یا عید تک پہ دستبوسی کے حوالے سے بات نہیں کرتے یا عید تک پہ اپنے والدین کو یاد نہیں کرتے، ان کو فراموش کر دیتے ہیں. اس طبقے کو ہم کہاں لے کے جائیں گے؟ دیکھیے اس میں جو بنیادی بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ حضرات نے جو والدین کے حقوق کے بارے میں ذکر کیا، جس طرح اپنے والدین کے بارے میں کہا، یا جس طرح میں اپنی بات عرض کروں کہ ہمارے والدین جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، اللہ غریق رحمت. میں آپ کی بات کاٹوں گا معذرت کے ساتھ، بہت ضروری ہے اس موقع پہ میں تذکرہ کروں کہ ماشاءاللہ نوبت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ 164 برس کی عمر میں آپ کے والد گرامی نے پردہ فرمایا، ولی وقت ہے. تو ہم نے تو دیکھا کہ ان کا فیضان، ان کی محبتیں کتنی عام تھیں. تو اس وقت ضرورت اس کی ہے کہ میں نے جس طرح کہ پہلے بھی طبیعت اور فکر کی بات کی تھی، جب فکر اور مذہب میں امتزاج ہوتا ہے تو تبھی جو ہے کہ وہ انسان مذہبی معاملات میں انقلاب اپنے اندر یا باہر نافذ کرتا ہے، اور بندے کے ظاہر ہی پر صرف مذہب رک جاتا ہے اور فکر اس سے جو ہے جدا ہو جاتی ہے، اس سے غافل ہو جاتی ہے، تو اس وقت وہ مذہبی تعلیمات سے اس کے جسم تک رہتی، اندر نہیں اتر پاتی. ہماری فطرت اور ہماری فکر اس بات کا تقاضا کرتی ہے، ہماری طبیعت اس بات کا تقاضا کرتی ہے، جس طرح مفتی صاحب اللہ نے فرمایا اور بھائی قبلہ کی بات کو بڑھاتے ہوئے کہ اللہ اس کے رسول کے بعد کہ ہم نے جو درجہ دیا، جو اللہ رب العالمین نے ترتیب دی ہے، وہ والدین کا ہے. تو یقیناً ان کی تعظیم کر کے ہم نے یہ ہمیں تشکر کے اندر ایک شکر بجا لایا. کیا لیکن اب جن کے والدین نہیں ہیں یا وہ موجود نہیں ہیں، تو اس کے باوجود گھر کے اندر جو بڑے بھائی ہیں یا گھر کے اندر جو بڑے لوگ ہیں، ان کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح پیش کرنا ضروری ہے. اس لیے کہ جب تک مثال کے طور پر ایک بات عرض کروں، آج ہمارے بیوی بچے ہم سے کہتے ہیں یا بیوی کہتی ہے کہ جناب جو کہ وہ فلانے نے یہ کہہ دیا یا یہ چیز کی ضرورت ہے، یا بچہ آ کر رو کر ہمیں اپنی روایات سناتا ہے، تو یقیناً ہر شخص تو ہمیں اپنی روایات سناتا ہے، ہر متعلق ہمیں روایات سناتا ہے، لیکن جب ہمارا دل بھرتا ہے تو ہم کس کے کاندھے پہ سر رکھ کے اپنی روایات سنائیں. تو یہ اس چیز کا ارتقا. تو یقیناً ہمارا اندر کا انسان اس بات کا متقاضی ہے کہ جناب والدین کے بعد بھی اگر وہ نہ بھی ہوں، تب بھی اگر وہ کسی کو اپنے سے بڑا مان کر اس کے سامنے اپنے سر کو نہ جھکائے، ادب سے پیش نہ آئے، تو اس کے اندر ایک بربریت اور بہیمیت پھیل جاتی ہے. لہذا اگر والدین نہیں ہیں تو جس طرح کے چچا کی بات ہوئی ہے، ماموں کی بات ہوئی ہے، دیگر کی بات ہوئی، تو جب تک جس طرح ہماری جوان جنریشن کی بات ہوئی کہ بعض طبقہ کے سے برانگیختہ ہو گیا، تو ان میں فتنے بھی آپ دیکھیں، ایک بہیمیت آ گئی طبیعت. اس لیے کہ جب تک ہم اپنی فکر اور طب کے مزاج کتابیں آپ کو نہیں پڑھیں گے، ورنہ ہمارے میں خوشی آ سکتی ہے، نہ غم کو ہم صحیح طور پر استقلال کے ساتھ. اس بات سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو والدین سے صرف نظر کرتے ہیں یا دور ہٹتے ہیں، جیسا کہ آپ نے فرمایا، آپ کو لگتا ہے کہ وہ اصل خوشی کو پا لیتے ہیں؟ اور بالخصوص ان مواقعوں پر کہ جن مواقعوں پہ صرف اور صرف خوشیوں ہی کو انسان تلاش کیا کرتا ہے. ہرگز نہیں. والدین سے دور رہ کر یا والدین جس کے ناراض ہوں تو میرے خیال میں وہ اگر ظاہری طور پر عید منا رہا، خوشی محسوس کر رہا ہے، تو وہ ان کو ظاہری خوشی ہے، حقیقی خوشی شامل نہیں ہے. اب جیسے میرے والد صاحب کا آج سے کوئی 28-29 سال پہلے انتقال ہوا،
اب میری یہ روٹین ہے الحمدللہ کہ میں یا تو عید کی نماز پڑھنے کی عید کی رات کو، یعنی کہ جب چاند نظر آتا ہے اس وقت میں قبرستان جاتا ہوں، یا پھر فجر کی نماز پڑھ کر سب سے پہلے والد صاحب کی گھر جاتا ہوں، وہاں فاتحہ پڑھتا ہوں، اور پھر آ کے عید کی نماز کے بعد والدہ کی دستپوسی پہرے کرتا ہوں، اور پھر میرے بڑے بھائی ہیں 8 سال بڑے ان سے اندر بھائی، میں ان کی دستپوسی کرتا ہوں، اور میرا چھوٹا بھائی میری دستپوسی کرتا ہے. تو ہمارے یہاں کی رواج ہے الحمدللہ. تو بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت، اور یہ والدین جس کے ذریعے وہ اس دنیا میں آیا، جو اس کی دنیا میں ہونے کے سبب بنے، اس کو بھلا کر کوئی چاہے کہ میں عید کی حقیقی خوشیاں حاصل کر لوں، حاشا ناممکن. ایک آپ ماشاءاللہ یہاں موجود ہیں، خوبصورت گفتگو کرتے ہیں. یہ جو سارا ایک ہم اس وقت ایک اسٹرکچر کھینچ رہے ہیں گفتگو کا، اصل خوشی تو یہی ہے نا کہ جہاں چھوٹوں سے پیار کیا جائے اور ظاہر شفقت کے معاملات بھی ساتھ ساتھ ہوں، ان سے شفقت کے پیش بھی آیا جائے، اسی طرح سے بڑوں کا احترام بھی کیا جائے، ان کا ادب بھی کیا جائے. اگر ہم اس فلسفے کو یا اس سوچ کو مائنس کر دیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ گھرانوں میں جو ایک لفظ عید آیا کرتا ہے، خوشیوں کے موقع آیا کرتے ہیں، ان کا کوئی تصور رہ جاتا ہے؟ بالکل صحیح بات کی. اور اگر یہ جو آپ تصور کر رہے ہیں نا کہ اگر اس کو تصور کریں، میں نے ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے بیرون ممالک میں بھی بنائی ہیں، دنیا میں بنائی ہے، جہاں پہ امریکہ میں، لندن میں. اتفاق کی بات ہے، میرا ایک پروفیشنل کام ایسا تھا. تو یہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں، پھر وہاں پر وہ عید ویسی ہوتی ہے. مطلب وہ کیسی ہوتی ہے؟ بالکل ڈفرینٹ عید ہوتی ہے. عید کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جی مسلم آبادی جہاں پر ہوتی ہے وہ وہاں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد آ جاتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنے جابس پہ جاتے ہیں، کام پر جاتے ہیں. اچھا، کوئی ایسا وہ نہیں ہوتا. اور علاوہ اس کے میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پر کچھ ایسے روایتی لوگ ہیں جو واقعی میں جن کے بزرگ وہاں پر نہیں ہیں، تو وہ پتہ ہے کیا کرتے ہیں، وہ جاتے ہیں ان سینٹرز پر کہ جہاں پر بزرگوں کو ان کے والدین نے رکھا ہوا ہے، تو وہ وہاں جا کر وہاں پہ مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، وہاں پر جا کر جو ہے ان کو تحائف جو ہے وہ دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر، کیونکہ ہم اس کو بڑی روایتی انداز میں عید مناتے ہیں، تو ہمارے اندر ابھی بھی ہے کہ ہم ہمارے والدین تو نہیں ہیں چونکہ یہاں پر، تو وہ ان بزرگوں کے پاس جاتے ہیں جو کہ ان کے بزرگ نہیں ہیں، لیکن ان کے پاس جا کے ان کو تحائف دیتے ہیں، اور وہ پھر پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. بڑا یہ ایک بھیانک نقطہ ہے، اس پر کلام کروں گا. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آپ کو تمام کیو ٹی وی کی ٹیم کو اور جتنے الحمدللہ مفتی صاحبان بیٹھے ہیں، ناظرین سارے الحمدللہ سرمایہ اہل سنت ہیں، تمام کے تمام ہیرے ہیں الحمدللہ. کس کی کیا تعریف کریں، کوئی انسان نہیں کر سکتا. میری طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے کیو ٹی وی تمام موجودہ جو شخصیات ہیں. آپ ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں گے؟ تمام موجودہ شخصیات اور تمام شخصیات اور کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو کراچی میں یا جو دبئی میں ہے سب کو ہماری طرف سے بہت عید مبارک ہو. بہت تاخیر کیا آپ نے. عید مبارک. آپ کو بھی عید مبارک. اللہ تعالیٰ تمام کو سلامت رکھے، تمام کے گھر والوں کو سلامت رکھے، اور ایسے کیو ٹی وی کے چینل چلتا رہے تاکہ امت مسلمہ کی جو ہے وہ آخرت کی جو بھلائی ہے وہ ہوتی رہے. انشاءاللہ. جی آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ لاہور سے بات کر رہا ہوں، محمد بابر علی. بابر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. علامہ صاحب اب دیکھیں یہ ایک پہلو ہے ہمارے یہاں. ظاہر ہے ماشاءاللہ اس وقت جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے پوری دنیا متاثر ہے، محبت کرتی ہے، چاہتی ہے. آپ کے ایک لفظ کی بڑی قیمت ہے، بڑی حیثیت ہے، بڑی اہمیت ہے. اگر عید کو ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں تو کچھ ہے، ہندوستان میں دیکھتے ہیں تو کچھ ہے، ہم سعودی عرب میں دیکھتے ہیں تو کچھ ہے، متحدہ عرب امارات میں دیکھتے ہیں تو کچھ ہے، آپ اسکینڈینیوین کنٹریز میں چلے جائیں تو اور ہے، یورپ میں اور ہے، امریکہ میں اور ہے. میرا مدعا صرف اتنا ہے کہ وہ جو نے ایک جانب اشارہ کیا ہے کہ جہاں پر والدین یا عزیز و اقارب یا بھائی بہن موجود نہیں ہیں، وہ اپنی خوشیوں کو سینٹرز میں جا کے منانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طور سے ایک مصنوعی خوشی ان کو مل جائے، ایک وقتی خوشی ان کو مل جائے. خدا اس کے کہ اس معاشرے کے اندر جہاں پر یہ سارے رشتے ماشاءاللہ موجود بھی ہیں، قریب بھی ہیں، گھروں میں بھی ہیں، سمجھتے ہیں کہ آپ اس کی قدر ہمارے یہاں موجود ہے. صحیح جوید بھائی، آپ نے اس مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے کہ یقیناً ہمارے ایک تو زندگی بہت زیادہ مصروف ہو گئی ہے. یعنی یہی ایک سال میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ عزیز و اقارب سے سال پورا نہیں مل سکتے. لیکن مصروفیات تو اپنی جگہ، لیکن یہ جو اصل خوشیاں ہیں اللہ میں اسی طرف آ رہا ہوں. یعنی عید کا ایک ایسا موقع ہے کہ جہاں ایک ملن ہوتا ہے، ایک خاندان ملتا ہے جس کی طرف آغا صاحب نے توجہ دلائی، سارے مل کے کھاتے پیتے ہیں، عید کرتے ہیں.